پاکستان کے اندر میں نے ایک گیپ دیکھا تھا ایک لگژری لائف سٹائل کا. میں اس طرح ایک لگژری پروجیکٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروں گا. دبئی کی لگژری لائف سٹائل دے کے یہاں کے لوگ دبئی جا کے اپنے اپارٹمنٹ پہ یا اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. الحمدللہ اسلام آباد کے جو دی بیسٹ جیو ٹیکنیکل لیب ہے یا فرم ہے ان سے ہم نے اس کا سوائل ٹیسٹ کرایا. جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پیرامیٹرز ہے اسٹرکچر کے حوالے سے نسیم صاحب کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. سپوز کرتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کے اندر ڈیلے آ جاتا ہے تو اس سینیریو کے اندر آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ رینٹلز یا پینلٹیز آپ کس طرح اپنے کلائنٹس کو کمپنسیٹ کریں گے؟ آپ نے جب بھی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے ہمارے کنسٹرکشن کو دیکھنا ہے. اگر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے, اگر کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ نہیں دینی. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج کی اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ینگسٹ انٹرپرینیورر, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اینڈ بلڈر مسٹر الطاف خان صاحب. مسٹر الطاف خان صاحب سے آج بیسیکلی ہم ان کا جو ویژن ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور اس ایج کے اندر ان کو یہ خیال کیسے آیا. اوور ٹو یو الطاف خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ہمارے آفس آنے کا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی سب سے پہلے تو الطاف بھائی آپ مجھے بتائیں گے کہ اس ینگ ایج کے اندر ہم نے کافی ساری لوگوں کو دیکھا ہے وہ تو پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں اور کافی انجوائمنٹ کرتے ہیں, تو آپ نے اتنا مطلب پریشر والا کام اس ایج میں یہ کیسے ڈیسیژن لیا اور آپ کا کیا ویژن ہے, کیا ڈریم ہے بیسیکلی اس کے پیچھے؟ بھائی بیک ٹو 2014 میرا ایک ڈریم تھا اور ایک ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر میں نے ایک گیپ دیکھا تھا ایک لگژری لائف سٹائل کا. تو الحمدللہ 2014 سے میں نے میرا ایک ڈریم تھا اور میں نے اپنے ساتھ ایک کمٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ کہ پاکستان لیول پہ میں اس طرح ایک لگژری پروجیکٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروں گا جس پہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کے کلائنٹس, اسپیشلی اوورسیز کلائنٹس پہ فخر کریں گے. تو الحمدللہ دبئی سے انسپائر ہو کے دبئی کی لگژری لائف سٹائل دے کے یہاں کے لوگ دبئی جا کے اپنے اپارٹمنٹ پہ یا اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو میں نے کہا وائی ناٹ, یہی پاکستانی لوگ جب وہاں پہ جاتے پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ان کے لیے وہی چیز یہاں پہ کیوں نہ ہم انٹروڈیوس کریں. تو وہی 2014 سے ایک ویژن تھا, ایک ڈریم تھا, محنت کی, اسٹرگل کی, نیک نیت تھی, تو اللہ پاک نے اسٹیج تک پہنچا دیا. ماشاء اللہ. جی سر آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے دی ریزیڈنس بائی الطاف ڈیولپمنٹس, اگر کہا جائے ایک چیلنجنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ایک بینچ مارک بننے جا رہا ہے. ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ واقعی ہی کیا یہ جو آپ کا جو ویژن ہے یہ پاکستان میں یہ بینچ مارک کو میٹ کرے گا گراؤنڈ ریئلٹیز پر. اس کے لیے میں آپ سے کچھ کویشچنس پوچھوں گا. جی سب سے پہلے تو جو ہمارا یہ ہائی رائز بننے جا رہا ہے, اسکائی اسکریپر ہے, تو جب بھی ہم فیصل ہل کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ لگژری لائف سٹائل کو پروموٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جبکہ اگر آپ ریئلٹی بیس دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو انویسٹرز ہیں ان کے جو سیریس کنسرنز ہیں اس کے اندر سوائل اور آپ کی جو لینڈ فلنگ ہے اس کے کنسرنز سب سے زیادہ آتے ہیں. تو آپ ابھی اپنے ہائی رائز کی ڈگنگ کرنے جائیں گے, اس سے پہلے اسٹرکچر کی جو سیفٹی ہے یا جیو ٹیکنیکل رپورٹس ہیں ان کو آپ کیسے 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھیں گے؟ شہراز بھائی آپ نے بہت زبردست سوال کیا. تھینک یو سر. الحمدللہ اسلام آباد کے جو دی بیسٹ جیو ٹیکنیکل لیب ہے یا فرم ہے ان سے ہم نے اس کا سوائل ٹیسٹ کرایا. 12 کنال کا پلاٹ ہے, اس میں ہم نے ہر کنال کے اوپر 12 ہولز کیے. جتنی بلڈنگ کی ہائٹ ہے اسی ہائٹ کے مطابق ہم نے اس کی ڈیپتھ پہ ہول کیا. پلس اس سے بھی بڑی بات, پاکستان کے سب سے فیمس اسٹرکچر انجینئر نسیم صاحب, وہ جو کہتے ہیں ان کا نام ہی کافی ہے, بالکل وہ ہمارے اسٹرکچر انجینئر ہے اس پروجیکٹ کے. تو وہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پیرامیٹرز ہے اسٹرکچر کے حوالے سے تو نسیم صاحب کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. نہ وہ ریڈی مکس کنکریٹ کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں, نہ وہ اسٹیل کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں نسیم صاحب کو چوز کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, میرا ویژن ہی یہی تھا کہ وہ اس کی کوالٹی پہ, اسٹرکچر پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. زبردست, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا الطاف بھائی, پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 بیڈ اپارٹمنٹ ایک دن میں سارا کا سارا سیل آؤٹ ہو گیا. یہ ہائپ بہت ٹائم سے چلتی ہوئی آ رہی, آپ نے بھی سنی ہوگی. لیکن اگر آن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھا جائے تو ہماری جو یہ انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ کی, اس کے اندر ڈیلیز کافی زیادہ ہیں. کافی سارے پروجیکٹس بن رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں. تو آپ نے اس پروجیکٹ کے اندر ایسی کیا پالیسیز رکھی ہیں یا کلائنٹ کے لیے کیا سیف گارڈ رکھے ہیں جس سے ہمارا جو بائر ہے وہ رسک فری رہے گا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ بھی, کیونکہ اوورسیز کلائنٹ بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ پروجیکٹ میں ہم انویسٹمنٹ کر لیتے, پروجیکٹس میں ڈیلے آتے ہیں. تو اس پہ بھی میں نے R&D کی ہے. میں نے اس پہ ایسے پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے اسپیشلی اوورسیز کلائنٹ کے لیے
کہ بھئی جب بھی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے کنسٹرکشن کو دیکھنا ہے. کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے, کنسٹرکشن کام نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ نہیں دینی ہے. تو میرے خیال سے یہ اس کی کنسٹرکشن کلائنٹ کے ساتھ میں نے اٹیچ کی ہوئی ہے. کنسٹرکشن کی سپیڈ, کنسٹرکشن کا پیس بھی کلائنٹ کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے. آپ نے کام کو دیکھ کے کام سے مطمئن ہو کے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. کے لیے آپ نے کوئی ایسا طریقہ کار بنایا کہ وہ گھر بیٹھے بٹھائے کنسٹرکشن سائٹ دیکھ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی PTZ کیمرہ میرے ویب سائٹ پہ 24/7 آن لائن وہ اپنی پروگریس بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے کسی رشتہ دار کو بھی بیچ سکتے ہیں, کسی عزیز کو بھی بیچ کے کنسٹرکشن لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کیمرہ میرے ویب سائٹ کے ساتھ 24/7 آن لائن بھی ہوگا. الطاف بھائی, آپ 5 اسٹار ایمینٹیز پلس ورلڈ کلاس لگژری لیونگ کی بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم فیصل ہل کو دیکھتے ہیں تو ابھی فیصل ہل خود 100% ایمینٹیز کو نہیں بنا پایا. تو آپ بیسیکلی اس اسکائی اسکریپر پلس لگژری لیونگ سٹائل پلس اتنا جو بڑا ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے, اس کو ایک ساتھ کیسے ڈیلیور کریں گے بغیر کمپرومائز کیے؟ دیکھیں فیصل ہلز کے ایگزیکٹو بلاک, A بلاک, B بلاک, C بلاک 100% ڈیولپ ہے اور ڈیلیور ہے. یہاں پہ لوگ فیملی رہ بھی رہی ہے, انڈر کنسٹرکشن گھر بھی ہو رہے ہیں. آج کے دن اگر فیصل ہلز کو دیکھا جائے تو 1000 پلس 1000 پلس گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. تو ہمارا پروجیکٹ تو 5 سال بعد ڈیلیور ہونا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج سے 5 سال کے بعد یہاں پہ کیا آبادی ہوگی, یہاں پہ کیا ایمنیٹیز ہوگی, یہاں پہ کیا فیسلٹیز ہوگی. پلس آپ نے جو بات کی ہے ورلڈ کلاس ایمنیٹیز, وہ جو ورلڈ کلاس ایمنیٹیز ہے وہ تو اٹ سیلف میرے بلڈنگ کے اندر ہی ہے. وہ تو میرے بلڈنگ کے اندر جو میرے کلائنٹ ہیں, انویسٹر ہے, جو فیملیز ہے, وہ تو ان کے لیے ہے. تو میرے خیال میں آنے والے 5 سال کے بعد فیصل ہلز کی آبادی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. سر میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو مجھے تو صرف ROI سے لینا دینا ہے, لیکن اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو ہر بندہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ گیم کھیل رہا ہے. آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے آپ 4 to 5 ایئرس کا جو ایک فورکاسٹ بنا رہے ہیں, آپ اپنے کلائنٹس کو کیا چیز شو آف کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا فورکاسٹ ہے؟ الحمدللہ مجھے اپنے لیول پہ اتنا پراؤڈ ہے کہ ہمارے مینٹور, ہمارے لیڈر چودھری عبد المجید صاحب نے ہسٹری میں کبھی بھی کسی پرائیویٹ بلڈر کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کیا. انہوں نے ہماری پلاننگ, ویژن, پروجیکٹ اور آفس کو دیکھ کے اتنی خوشی ان کو محسوس ہوئی کہ انہوں نے یہاں پہ ایک 2 بیڈ اپارٹمنٹ آلڈوس کلیئر پہ پرچیز کیا. اور یہ میں 110% کانفیڈنٹ کے ساتھ, دعوے کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا آفٹر 5 ایئرز جب یہ پوزیشن کی طرف جائے گا اس کی انویسٹمنٹ ڈبل ہوگی. ڈن ہو گیا. سر ویسے تو ہر بندے سے ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن آپ کا یہ جو آنسر ہے چلیں اس سے میں سیٹسفائی ہوتا ہوں. نیکسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں جائیں تو سب سے جو مین ایسٹ ہے ہمارے پاس وہ ٹرسٹ ہے. آپ اس چیز سے ایگری کریں گے نا؟ 100%. تو آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس کیا لیگل سیفٹی جو نیٹس ہیں وہ آپ نے بنائے ہیں, یا ایسکرو میکنزم, یا کوئی پرائس کمپنسیشن آتی ہے, کوئی آپ کی پالیسیز کے اندر چینجز آ جاتی ہیں, تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ہمارا جو بائر ہے وہ بالکل رسک فری رہے؟ الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ کی جتنی بھی لیگلز ڈاکومنٹس ہے 100% کلیئر ہے. پلاٹ ہماری کمپنی کے نام پہ ہیں, کمپنی ACCP میں رجسٹر ہیں. پلس میرا ایک ڈریم ہے کہ کاش پاکستان کے اندر دبئی جیسے ایسکرو اکاؤنٹ ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کو میٹ کرنے کے لیے الطاف ڈیولپمنٹ نے ایک ایسے SOPs کو انٹروڈیوس کیا جو پہلی دفعہ پاکستان میں ہم لوگ اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جب بھی لائک اوورسیز کلائنٹ کا ہوتا ہے ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی. آپ نے جب بھی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے ہمارے کنسٹرکشن کو دیکھنا ہے. اگر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے, اگر کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا تو آپ نے انسٹالمنٹ نہیں دینی. سر ایک چیز ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے یہ, جی بالکل, کہ اگر آپ کو انسٹالمنٹس نہیں پے ہو رہی بالکل, تو کیا کام رک جائے گا؟ نہیں رکے گا کام, کوئی بھی نہیں رکے گا. کیونکہ آپ نے سوال کیا کریڈیبلٹی کے حوالے سے, آپ نے بات کی ٹرسٹ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میں نے آپ کو آنسر دیا کہ کنسٹرکشن کے بیس پہ آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے. تو کام انشاءاللہ انسٹالمنٹ کے بغیر بھی چلے گا انشاءاللہ, اور اپنے ٹائم پہ ڈیلیور ہوگا, بلکہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ. سر میرا ایک اور کوسچن آپ سے, سپوز کرتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کے اندر ڈیلے آ جاتا ہے, تو اس سینیریو کے اندر آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ رینٹلز یا پینلٹیز آپ کس طرح اپنے کلائنٹس کو کمپنسیٹ کریں گے؟ نہیں, ہمارے اس میں گروپ میں کوئی
पेनल्टीज नहीं है, कोई रेंटल्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पास ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कि हमने टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट के अंदर 5-6 महीने या 1 साल तक ग्रेस पीरियड मैंने रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा भी है, तो 1 साल तक लेट हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन कभी भी बंद नहीं, कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह आपको 24/7 नजर आएगी। डन बॉस जी। अच्छा सर, ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानीज हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि फ्रॉड्स भी होते हैं और उनको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं दिखाई जाती। कॉल पे सारा कुछ आपको क्लियर आ रहा होता है, लेकिन जब आपकी डील्स हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स आपके आना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, अगर वो रेमिटेंस भेजते हैं या वो डायरेक्ट पेमेंट आपको नहीं भेजते, बाहर की कंट्री में किसी में रह रहे हैं, यूके में, यूएसए में, उनके लिए आपने क्या ईज़ की है पेमेंट जो मेथड्स हैं आपके उसमें? सबसे पहले तो ये कि हमारी कंपनी का एक ऑफिशियल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है फैसल बैंक के अंदर, द रेजिडेंसेस के नाम पे। उसमें आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आप हमें रेमिटेंस कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूके में, मैनचेस्टर में भी हमारे ऑफिस है, दुबई में भी ऑफिस है, वहाँ पे भी आप हमारे ऑफिस में जाके रेमिटेंस कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको ऑनलाइन रसीद भेज सकते हैं इंशाल्लाह। डन। अच्छा, लास्ट में हम पूछते हैं सर, आप मुझे बताएं कि जो अल्ताफ डेवलपमेंट्स है इनका फ्यूचर का क्या प्लान है और आप क्या देखते हैं फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट को? सबसे पहले जो मेरा ड्रीम है वो है द रेजिडेंसेस को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना, इंशाल्लाह सबसे पहला जो मेरा ड्रीम है। उसके बाद इंशाल्लाह इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा ऑफिस, डेफिनेटली इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में है, इंशाल्लाह डेफिनेटली अच्छे तरीके से नए प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। मतलब नॉन स्टॉप सर का विजन है और आपसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन भी मिलती है और मेंटोरशिप मिलती है आपसे बेसिकली। लास्ट पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी हमें देख रही है, जो हमारे सराउंडिंग में हमारे जो एरियाज़ हैं, उन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वाया अल्ताफ डेवलपमेंट्स? मैं अपने पूरे नेशन को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो जो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, आप लोग आए, हमारे हेड ऑफिस का विजिट करें, हमारे मॉकअप अपार्टमेंट को विजिट करें, मेरी टीम से मिले, मुझसे मिले, मुझसे अपने विजन के बारे में पूछे। जिस नेक नियत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस जज्बे के साथ इस प्रोजेक्ट को हमने प्लान किया, डिज़ाइन किया और इसको अभी जिस तरीके से हम मार्केट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा आफ्टर 5 ईयर्स उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी और 110% सेफ और सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है इसके अंदर हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कोशिश की है कि टेबल पे रखें और जो भी लोगों की पेन्स हैं उनको हम क्लियर करें, ठीक है। तो लास्ट में सर का मैं थैंक यू अदा करूँगा कि सर ने आज अपना हॉलीडे था, बेसिकली संडे था, तो आज के दिन भी इन्होंने ऑफ नहीं किया और हमें प्रॉपर टाइम दिया है। तो ये बेसिकली इनकी डेडिकेशन है, इसी से हमें आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन भी मिलती है। तो हम इंशाल्लाह इस जर्नी के अंदर अल्ताफ खान साहब के साथ हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह आप हमें मजीद एनर्जेटिक क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।